وہ چڑیوں سے باز مروا دیتا ہے، حشرات الارض سے شیر مروا دیتا ہے۔ اس دنیا کے اوپر بہت سے ایسے واقعات گزر چکے ہیں، ابھی بھی گزر رہے ہیں، جن سے میں اور آپ نا آشنا ہیں۔ آج کے اس ولاگ میں ہم آپ کو بتانے جائیں گے نمرود اور اس کے دارالسلطنت بیبلون یعنی کہ بابل میں کیا کیا طلسمات ہوا کرتے تھے۔ 6 طلسمات جو اس کے بیبل میں بابل عرف عام اس کو کہا جاتا ہے، لیکن اگلے بے کے نیچے زیر ہے بابل، بیبلون انگلش میں 6 طلسمات بڑے مشہور تھے۔ پہلا ایک بت ایسا بنایا تھا تانبے کے مٹیریل سے کہ اس میں یہ ہوتا تھا کہ وہ بت شہر کی فصیل کے اندر لگا ہوا ہوتا تھا، کہ شہر کے اندر جب اگر کوئی جاسوس یا نیا بندہ داخل ہوتا تھا تو وہ بتا دیتا تھا کہ اس شہر کے اندر یہ فلاں بندہ داخل ہو گیا، اور سیکیورٹی جو تھی وہ الرٹ ہو کے اس بندے کو ڈھونڈنا شروع کر دیتی تھی۔ دوسرا ایک نکارہ بڑا عجیب سا بنایا تھا کہ اگر کسی شخص کا جو ہے وہ مال گم چکا اور وہ اس نکارے میں بولنا شروع کر دے تو اسے نکارے کے اندر سے آواز آتی تھی کہ تیرا مال فلاں شخص کے پاس ہے یا فلاں جگہ پہ ہے۔ تیسرا ایک آئینہ ایسا بنایا تھا کہ جس کے سامنے کھڑے ہو کر اگر کسی فلاں بندے کا نام لیا کہ جی عبدالعزیز کہاں پر ہے، تو وہ اس کی نہ صرف شکل دکھاتا تھا بلکہ یہ بھی بتاتا کہ وہ موجودہ وقت میں کیا کر رہا ہے۔ چوتھا ایک تالاب تھا کہ جس کو جشن کے وقت آپریشنل کیا جاتا تھا، کہ اس کے اندر کیا ہوتا تھا کہ سارے لوگ ارد گرد اکٹھا ہو کے اپنا اپنا علیحدہ مشروب، اس وقت کی جو بھی نشاور چیزیں ہوتی تھیں، شراب تھی یا کوئی بھی کسی پھل کا ہوتا تھا، وہ اس تالاب میں ڈالتے تھے۔ لیکن اس کی ایک بات یہ تھی تالاب کی کہ جب انہیں وہ ضرورت ہوتی اس میں اپنا گلاس ڈالتے تو انہی کا جو انہوں نے انڈیلا تھا اس تالاب میں مشروب وہی باہر آتا۔ ایک اور تالاب یہ تھا کہ اس کے ذریعے مسائل کے فیصلے ہوتے تھے، یعنی کہ 5واں اس کے ذریعے مسائل کے فیصلے ہوتے تھے۔ طلسم کیا ہے یہ بھی ہم بتائیں گے آپ کو۔ اس کے فیصلے کیا ہوتے تھے کہ اگر ایک مال کے 2 دعوے دار شخص ہیں تو ان دونوں کو اس تالاب میں اتارا جاتا تھا، جو حق پر ہوتا تھا مال جس کا ہوتا تھا اس کی ناف تک پانی آتا تھا، اور جو ناحق اس مال کو قبضے میں کرنا چاہتا تھا وہ اس تالاب کے اندر ہی غرق ہو جاتا تھا۔ چھٹا طلسم جو کہ اس کے سلطنت بیبلون کے باہر ایک درخت ایسا لگایا گیا تھا طلسم کے ذریعے کہ اس کا سایہ آدمیوں کی تعداد کے مطابق بڑھتا تھا۔ مثال لیجئے کہ اگر یہاں پر ایک نیم کا درخت ہو تو جتنا اس کا حجم ہوگا اتنا ہی اس کا سایہ ہوگا۔ سورج کی روشنی اس پر پڑنے سے، منعکس ہونے سے، جب غروب ہو رہا ہوتا ہے تو سائے بڑھنے شروع ہو جاتے ہیں۔ اشفاق صاحب بھی یاد آ گئے، کہتے تھے کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ سورج غروب ہونا شروع ہونا تو ان کے سائے لمبے ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو ایک درخت ایسا لگایا تھا کہ جس کا سایہ جو تھا وہ آدمیوں کی تعداد کے حساب سے بڑھتا تھا، یعنی کہ اگر 10 بندہ اس کے نیچے آ کے کھڑا ہے تو اس کا سایہ 10 بندوں جتنا، اگر 100 آ گیا تو اس کا سایہ 100 بندوں جتنا۔ لاکھوں تک بھی بات پہنچتی رہی ہے وہاں، ہزاروں تک بھی بات پہنچتی رہی ہے جب فوجیں وغیرہ اکٹھی ہوتی تھی وہاں پہ۔ تو یہ 6 طلسمات ان کے پاس ایسے تھے جسے کلدانی طریقہ کہا جاتا ہے، اور یہ بابل میں بھی ہوتے رہے ہیں۔ اور 2 طریقے جو اس وقت تاریخ کے اندر آتے رہے ہیں، ایک بیبلون جو تھا طریقہ کار، اور ایک کلدانی کتاب والے کتاب سے کلدانیوں کا طریقہ۔ یہ 6 طلسمات تو کلدانیوں کے تھے، اور بابل والوں کے وہ جو طلسمات تھے وہ تو بے شمار ہیں، وہ ہاروت اور ماروت والے ہیں۔ ہاروت اور ماروت کے کیا معاملات تھے اور وہ کس طرح سٹوری آگے رن ہوتی ہے وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے، اور جلد آپ کے سامنے لے کر آئیں گے ایک نئی ویڈیو۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔